السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور جناب ہو رہی ہے بارش یار 3 دن ہو گئے روز رات کو بارش ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں تو آج تو میں نے نیوز میں تھوڑی دیر پہلے سنا کہ پورے پاکستان میں بھی بارش ہو رہی ہے. تو خیر آپ لوگوں کا بھی آج موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، کول ہے، تو ہم آج کول ایپیسوڈ پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. اور میچ بھی ہے آج، ورلڈ کپ کا پہلا پاکستان کا میچ ہے، تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ لوگ دیکھیے گا، میں بھی دیکھوں گی. میں آج ایپیسوڈ میں نے تقریباً 5 بجے لکھ لی تھی. میں نے کہا تھا میں جلدی ریکارڈ کروں گی. میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد ریکارڈ کروں گی. میں سو گئی. جب میں واپس اٹھی تب میں کافی لیٹ ہو چکی تھی. میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد کھانا کھایا. اس کے بعد سے میں کوشش کر رہی ہوں میں ریکارڈنگ کروں، لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی آ جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ایک رشتہ دار عورت ہیں، وہ آ گئی. اتنی دیر وہ بیٹھی رہی، پھر وہ گئی. ان کے بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باہر کا لوگ آتے ہیں تو پھر مما میری کہتی ہیں اندر کمرے میں نہ گھسا کرو، یہ بری لڑکیوں کی نشانی ہے. تو پھر ہم کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. پھر وہ آنٹی ہیں بھی فنی سی نا، تو پھر ان کے ساتھ مذہبی کمپنی بھی بندہ انجوائے کر لیتا ہے. تو بس پھر کیا ہی بتاؤں، بڑا وہ لمبا سا وہ دن گزرا ہے ہمارا خیر آج کا. اور کیا بتانے والی تھی میں، آہو لائک کر دینا ایپیسوڈ کو. اور جنہوں نے یارم کا سین میں نے دن میں تقریباً 12:30 بجے میرے خیال میں پوسٹ کیا تھا، تو اس پہ ایک نظر مار لینا اور پڑھ لینا اگر دل چاہے. تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہماری ہے یار ستم گڑھ قسط نمبر 37، تحریر عریج شاہ. پری کافی زیادہ ہمت دکھا چکی تھی. وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا، جبکہ اندر ہی اندر وہ کافی خوش بھی تھا اپنی معصوم سی بیوی کی اس دلیری پر. دیکھا میں کتنی بولڈ ہوں، وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب اچانک ہی زارق نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا. میں اس سے بھی زیادہ بولڈ ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں. ابھی وہ اس کے سینے سے لگی، دبی دبی آواز میں بولی. تو زارق نے اپنے کیکے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا. بس میرا بچہ ریلیکس. پتہ چل گیا تم بہت زیادہ بولڈ ہو. اتنی بولڈنس کہاں سے سیکھی ہے تم نے؟ وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے اس کے کانپتے وجود کو بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا. اس کے دل کی دھک دھک اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی. مجھے خود آتی ہے، وہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کر کے بولی. ویری گڈ یار، تم تو ہر چیز میں ایکسپرٹ ہو، بلکہ تم نے تو مجھے خوش کر دیا ہے. میں مزید تمہاری بولڈنس کے ایسے نظارے دیکھنا چاہوں گا. صرف اس چیز میں بولڈ ہو یا باقی، مجھے سب کچھ آتا ہے. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے سینے سے سر ہٹاتی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ سرخ لہو رنگ ہو رہا تھا. زارق نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا. مجھے اتنی ہی بولڈ اور بے باک بیوی چاہیے تھی. مجھے تمہاری بولڈنس کے سارے نظارے دیکھنے ہیں. وہ مسکراہٹ دبائے بولا تھا، جبکہ اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں اسے کیکا لگانے پر مجبور کر رہی تھی. یہ تو صرف وہ جانتا تھا
کہ اس نے خود کو کیسے کنٹرول کر رکھا ہے۔ ہاں تو اب تو آپ کے پاس رہوں گی نا، دیکھتے رہیے گا سارے نظارے میری بے باکی کے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی تو زارق نے امپریسڈ ہونے والے انداز میں گردن ہلائی تھی۔ واو، امیزنگ! میں بے چین ہوں سارے نظارے دیکھنے کے لیے۔ اب تم مزید کوئی نظارہ دکھانا چاہتی ہو کیا؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب سوتے ہیں، وہ بہت وقت ہو گیا ہے۔ وہ جگہ چھوڑتے ہوئے فوراً اب اپنی بیڈ پر سائڈ پر آتی کروٹ بدل گئی تھی۔ ہاں، بہت وقت ہو گیا ہے، لیکن بولڈ اور بے باک بیویاں اس طرح سے نہیں سوتی۔ وہ اچانک سے بولا تو وہ جو کروٹ بدل کر اپنے سہمے ہوئے دل کو تھپک رہی تھی، اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، اس وقت ذہن میں صرف ایک ہی چیز سوار تھی کہ اس کے شوہر کو بے باک اور بولڈ بیوی پسند ہے، یعنی کہ اس کے جیسی لڑکیاں اسے پسند نہیں ہیں، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بے باک اور بولڈ چڑیل ان کی زندگی میں آئے۔ وہ ہرگز اپنے شوہر کو کہیں نہیں جانے دے سکتی تھی۔ آخر اس کا تو واحد سہارا ہی وہی تھا۔ بس وہ ویسی بن جائے گی جیسی زارق چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے بے شک کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کیسے سوتی ہے؟ اس نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا تو زارق کو اس پر ترس آیا تھا۔ یہ اتنے لمبے لمبے تھان لپیٹ کر نہیں سوتی۔ ہاٹ سی کوئی نائٹی وہ تو ہم نے لی ہی نہیں تھی، اس نے شکر پڑھتے ہوئے ہنس کر کہا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر اسے اپنا دل غوطے کھاتا محسوس ہوا۔ اوہ ہاں، وہ تو ہم نے لی ہی نہیں تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، کل لے لیں گے۔ تمہاری بولڈنس اور بے باکی کے سامنے وہ بھی کیا ہی چیز ہوگی نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے ڈرے ہوئے انداز میں بڑی مشکل سے تھوک نگل کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ویسے تمہیں کیا لگا تھا مجھے تمہارے جیسی، میرا مطلب ہے شرمیلی اور یہ سہمی بیوی پسند ہے، اسی لیے تم نے نہیں لی تھی نا اس دن، اور اس کو بے خدا کہہ دیا تھا؟ وہ مزید اس کے پاس لیٹتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ وہ کافی مہنگی بھی تھی نا، تو اس لیے میں نے نہیں لی۔ میں نے سوچا آپ کیا سوچیں گے، اب بھی بیوی آئی نہیں اور اتنے خرچے کروا رہی ہے، ورنہ میرا ارادہ تھا لینے کا۔ وہ اپنے ناخن چباتی بولتی جا رہی تھی، جبکہ اپنی باتوں کی گہرائی کا اندازہ شاید اس سے بھی نہیں تھا۔ ایسی بولڈ اور بے باک بیوی پر میں اپنی ساری دولت لٹا دوں بیبی، تم بس حکم دیا کرو، کل میں خود تمہارے لیے وہ بے خدا نائٹیز، میرا مطلب ہے بولڈ نائٹیز لے کے آؤں گا، تمہاری مزید بولڈنس کا دیدار کرنے کے لیے۔ وہ پھر سے بولا تو اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن
اس کی مسکراہٹ کتنی نکلی تھی یہ تو اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ چہرے پر پھیلی انتہائی سرخی اور دہکتے گال اس کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے، جس کو اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کر رکھا تھا۔ ایسی بولڈ اور بے باک بیویاں اتنا دور ہو کر نہیں سوتی، اس نے لب دبا کر کہا۔ وہ اچھا خاصا فاصلہ بنائے ہوئے تھی۔ اس کی بات سن کر اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں آگ گھسی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ایسی بے باک اور بولڈ بیوی دینے کے لیے، اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اس کے دوپٹے کو نکال کر پیچھے پھینک چکا تھا۔ اب کی دفعہ پریسر کی دھڑکنیں پھر سے شور مچانے لگی تھیں۔ میں بہت زیادہ بولڈ ہوں، وہ اس کے سینے میں دبی دبی آواز سے بولی۔ ہاں میری جان، بہت بہت زیادہ ایکسٹریم بولڈ ہو تم، وہ اسے خود میں بیجتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کیسے بھی اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ بہت بولڈ ہے۔ بے شک وہ اس کی بولڈنس اور بے باکی پر دل و جان سے یقین کر چکا تھا۔ ویسے تم اتنی بولڈ اور بے باک ہو کیوں؟ اسے تھوڑی دیر کے بعد اپنے کانوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تو جسم میں عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے کان سے پچھلے والے حصے پر اپنے لب رکھتا گھنی مونچھوں کی چبھن سے اسے روشناس کروا رہا تھا۔ کیونکہ آپ میرے ہیں نا؟ وہ اس کے سینے میں سر دیے پھر سے بولی تو زارق کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب تھا بھلا؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ چہرہ اس کی گردن سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مطلب اور کوئی نہیں ہے میرا، ماں باپ مر گئے، بہن بھائی ہیں نہیں، رشتہ دار جان کے دشمن بنے ہیں، صرف آپ ہی تو ہیں میرے، اور آپ جیسا چاہیں گے میں ویسی بن جاؤں گی۔ مجھے بس آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کی بن کر رہنا ہے اور آپ کو اپنا بنانا ہے۔ میں اس لیے بولڈ ہوں تاکہ آپ کسی اور بولڈ چڑیل کے اسیر نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو کبھی کسی کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ زارق ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی ہے۔ اس کے لیے اس کی دھوپ چھاؤں زمین آسمان سب کچھ زارق ہی ہے۔ وہ اسے لے کر انسیکیور تھی۔ میری اپنی بیوی اتنی زیادہ بولڈ اور بے باک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور چڑیل کے پاس جانے کی؟ میں اپنی چڑیل سے، میرا مطلب ہے پری سے خوش ہوں۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا، جبکہ زارق کو آج پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ کسی کی سچی اور معصوم محبتوں کا اکلوتا حقدار ہے۔ الوینا کہاں چلی گئی تھی
کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ ساری رات سے غائب تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی پولیس نے رپورٹ لکھ لی، کیونکہ پولیس کا کہنا تھا جب تک بچی کو غائب ہوئے پورے 12 گھنٹے نہ ہو جائیں تب تک پولیس رپورٹ درج نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی طرف سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن الوینا کو نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ جب صبح 10 بجے خان صاحب کو اپنے فون پر ایک کال آئی تھی۔ یہ نمبر کس کا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رائق کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ رائق شاید ان سے شادی کے ریلیٹڈ ہی کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بہت سوچتے سمجھتے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ رائق کو الوینا کے نکاح کے بارے میں بتا دیں گے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر ہوں گے۔ اس نے کافی عزت اور احترام سے انہیں مخاطب کیا تھا۔ جی وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ انہوں نے اپنی طرف سے یہ معاملہ کنٹرول کرنا چاہا تھا، لیکن دوسری طرف سے رائق کے جواب میں انہیں جھٹکا دے دیا تھا۔ جی انکل، میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ کی بیٹی بھی بالکل ٹھیک ہے، اور فکر نہ کریں، میرے ساتھ رہے گی تو ٹھیک ہی رہے گی۔ اسے ڈھونڈنے میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وقت اپنے شوہر یعنی رائق خان درانی کے پاس ہے۔ میں آپ کے گھر رشتہ لے کر آیا تھا، تب اس بارے میں مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن میں ہرگز آپ کو کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ آپ کی بیٹی میرے چچا المیر درانی کی بیٹی، جو کہ میرے نکاح میں ہے، اس وقت میرے گھر میں میرے ساتھ ہے۔ آپ اسے ڈھونڈتے ہوئے ہلکان ہرگز نہ ہوں۔ یہی سمجھ لیجیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دی۔ اب وہ واپس کبھی آپ لوگوں کے پاس نہیں آئے گی۔ باقی اگر آپ اس کے عزیز بن کر آئیں گے تو میں ضرور آپ کی اس سے ملاقات کرواؤں گا، لیکن اگر آپ دشمن بن کے آئیں گے تو یاد رکھیے گا، درانی خاندان والے دشمنیاں نبھانے میں ماہر ہیں۔ باقی اس طرح آپ کی بیٹی کی رخصتی کرنی پڑی، اس کے لیے میں کافی شرمندہ ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور سچ میں آپ نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ میں اور المیر درانی آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ باقی وہ ہماری تھی، ہم نے لے لی۔ اس بات کو قبول کرتے ہوئے یہ معاملہ یہیں پر ختم کر دیجیے، اور اگر برلاس خان دشمنی نبھانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بیکار میں کورٹ کچہریوں کے دھکے کھا کر آپ کو اس عمر میں اپنی
طبیعت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ دشمنی ہماری اور پرلاس خان کی ہے۔ آپ بیچ میں نہ آئیں تو آپ اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں۔ جلد ہی بہت بڑے پیمانے پر ولیمہ رکھا جائے گا۔ ہم آپ کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہیں پر ملاقات ہوگی۔ اپنی بکواس بند کرو رائق خان درانی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اغوا کرنے کی؟ وہ غصے سے دہارے تھے، جبکہ رائق اسی طرح کے ری ایکشن کی امید رکھتا تھا۔ ارے خان صاحب، آپ تو اس طرح سے چلا رہے ہیں جیسے آپ کی کسی چیز کو اٹھا لیا ہو۔ کہا نا ہماری تھی، ہم نے لے لی۔ اور پلیز اپنا بی پی ہائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ جب چاہیں اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں۔ وہ تم سے طلاق چاہتی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے غصے اور طیش سے گھرائے تھے۔ بچی ہے خان صاحب، اور آپ جانتے ہیں آپ کی بچی کتنی ضدی ہے۔ فکر نہ کریں، میں آپ کی بچی کو تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ طلاق کا نام تو دور کی بات خیال تک اپنے دماغ میں نہیں لائے گی۔ خیر، ملاقات ہوگی۔ میں ذرا آپ کی ضدی بچی کو دیکھ لوں۔ خدا حافظ۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف خان صاحب مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے تھے۔ رات کو کمرے میں آنے کے بعد وہ بھوکی ہی سو گئی تھی۔ نہ تو اسے بھوک لگی تھی اور نہ ہی اسے اس گھر سے کچھ کھانے کی تمنائی تھی۔ بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ کس حال میں ہوں گے۔ کیا ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لوگ اسے یہاں لے آئے ہیں؟ کیا وہ لوگ اس تک پہنچ پائیں گے؟ یہ لوگ تو اسے یہاں سے جانے ہی نہیں دینے والے تھے، اور اوپر سے رائق کی بے باک حرکتیں۔ وہ تو اس پر پورا حق جتا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ یہاں سے نکلنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ یہ لوگ تو اسے یہاں قید کر لینا چاہتے تھے۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ گہری نیند اتر چکی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو کوئی بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح سے انجان تھی۔ یہ شخص کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ ایک لمحے میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نگاہیں اب بھی اس انسان کے چہرے پر مرکوز تھی جو اس کے بے حد قریب بیڈ پر بیٹھا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہچاننے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
تو وہ آدمی مسکرایا تھا۔ میں تمہارا بدقسمت باپ ہوں میری بچی، میں یلمیر درانی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے بتانا چاہا۔ لہجے میں دکھ تھا، جبکہ وہ تو جیسے ان کا نام سن کر شاکڈ رہ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھتی ان سے اچھا خاصا فاصلہ بنا گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اب تک میرے سامنے نہیں آئے۔ شاید آپ میں تھوڑی شرم باقی ہے، لیکن نہیں، آپ تو… میں حیران ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ آپ زندگی میں کبھی میرا سامنا نہیں کر پائیں گے، زندگی میں کبھی مجھے اپنی صورت نہیں دکھا پائیں گے، کبھی میرے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوگی آپ میں۔ لیکن آپ تو… ہاں، آپ تو درانی ہیں۔ درانی خاندان والے تو اپنی غلطیوں کو فخر سے بیان کرتے ہیں، تو آپ کو بھی فخر ہوگا نا میری ماں کی زندگی برباد کرنے پر، میری زندگی برباد کرنے پر۔ آپ کی وجہ سے کتنی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، اندازہ تو ہوگا ہی آپ کو۔ اور خود کو میرا باپ کہہ رہے ہیں آپ، یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے شرم دلانے والے انداز میں بولی، جبکہ اس کی باتوں کا برا منائے بغیر وہ نگاہیں جھکا گئے تھے۔ ہاں، اس کے سوالوں کے جواب نہیں تھے یلمیر درانی کے پاس۔ تم بالکل صحیح کہتی ہو میری بچی، ناراضگی بجا ہے تمہاری۔ میں غلط ہوں، ہر جگہ غلطی میری ہے، تمہارا ناراض ہونا بنتا ہے۔ بس کریں یلمیر درانی صاحب، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی مجھے۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ سے ناراضگی کا اظہار کروں گی؟ ناراضگی کا اظہار وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی تعلق ہو، اور آپ نے میری ماں سے ہر تعلق اس وقت ختم کیا تھا جب میں اس کے پیٹ میں تھی۔ میری معصوم لاچار ماں اپنے بھائی اور باپ کے جنازے پر رونے کے لیے آپ کی اجازت کی طلبگار تھی، اور آپ نے اسے اپنے بھائی اور باپ کی موت پر رونے کے لیے ہر تعلق ختم کرنے کی دھمکی دی۔ آپ چاہتے ہیں میں اس بات پر آپ سے ناراضگی کا اظہار کروں؟ ارے لعنت ہے آپ جیسے باپ پر۔ میرے ماموں کہتے ہیں میں فضا کی طرح دکھتی ہوں۔ سچ سچ بتائیے، اس شکل کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے گھٹیا کرتوت یاد نہیں آ رہے؟ دیکھیے، یہی شکل تھی اس عورت کی جسے آپ نے لوٹا تھا۔ شراب کے نشے میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے اپنا نام دے کر مہان بن گئے۔ کبھی سوچا تھا آپ نے اسی شکل کی ایک بیٹی ہوگی آپ کی؟ وہ اچانک ان کے سامنے آتی ان کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو یلمیر درانی سے نگاہیں نہ اٹھائی گئی۔ ہاں، وہ گناہ جو انہوں نے آج سے 28 سال پہلے کیا تھا، وہ بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔
28 سال پہلے اپنے گھر میں کام کرتی اس معصوم لڑکی کو نشے کی حالت میں برباد کیا تھا انہوں نے۔ تب وہ نہیں جانتے تھے کہ اسی شکل کی ایک بیٹی بھی ان کی زندگی میں آئے گی جو ان کو اپنی بیٹی کی چہرہ دیکھنے کی ہمت ختم کر دے گی۔ وہ رکنا چاہتے تھے، وہاں اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے، اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتے تھے، لیکن اس کے الفاظ اتنے تلخ تھے کہ ان سے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ الوینا غصے سے سر چٹک کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تباہ کر دے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔